صحابہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ پر ہم نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں، تو آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ آج کا دن، اس دن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گہری نسبت ہے کہ آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذو الحج کو صبح کی نماز کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، اور 3 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس حوالے سے یہ دن ویسے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے حوالے سے یہ ایک اتفاق ہے کہ ہمارا تو جو سلسلہ درس کا چل رہا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ انی انزلت نفسی من مال اللہ بمنزلۃ ولی الیتیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بیت المال کے اندر، یعنی جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ فرماتے اس وقت میرا معمول یہ تھا کہ میں نے اللہ کے مال کے اندر، بیت المال کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے سرپرست بنایا ہوا تھا جیسے یتیم کے مال کا سرپرست ہوتا ہے۔ کہ یتیم کے مال کا سرپرست کیسے ہوتا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو ولی ہے، وارث ہے، سرپرست ہے یتیم کا، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کو رکھے اور اس کی حفاظت کرے، اس میں سے ضائع نہیں کر سکتا، اس میں سے نقصان نہیں کر سکتا، اور یتیم کے مال کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی کبھار اسے ضرورت پڑ جائے یتیم کے مال میں سے لینے کی تو معروف طریقے سے لے، یعنی گنتی کر کے لے اور اپنی ضرورت پوری کرے، اور پھر اتنے ہی جتنے لیے ہیں مال میں سے اتنا مال اس کے حق میں پھر جمع کرا دے۔ یعنی جب آسانی کے دن آئیں، یعنی ادھار کے طور پر لے سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا مال اسے دینا یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ یہ مال کے سرپرست پر، یعنی یتیم کے مال کے سرپرست پر یہ لازمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المال کے اندر میں نے اپنے آپ کو ایسے بیت المال کا سرپرست بنایا کہ جیسے یتیم کا سرپرست ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ان احتجت اخذت منہ بالمعروف، اگر میں کبھی کبھار مجھے ضرورت ہوتی مال کی، کبھی کبھار کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں بیت المال میں سے لے لیا کرتا تھا، یعنی جو بیت المال تھا اس میں سے میں ضرورت کے مطابق کبھی کبھار لے لیتا۔ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُ، اور جب میرے آسانی کے دن آ جاتے، جب کہیں سے مال میرے پاس آ جاتا تو پھر میں اتنے واپس کر دیا کرتا تھا بیت المال کو، یعنی جتنے لیے ہوتے تھے اتنے بیت المال کو میں نے واپس کر دینے تھے بعد میں۔ اور فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں غنی ہو جاتا، جب میرے پاس مال ہوتا تو پھر میں بیت المال سے کچھ نہیں لیتا تھا، بیت المال کو میں نے معاف کر دیا تھا، یعنی بیت المال میں سے پھر 1 روپیہ تک بھی میں اٹھا کر نہیں لیتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دنیا کے ساتھ آپ کی محبت کتنی تھی، دنیا کے مال و متاع کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور کتنا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا تھا کہ حالانکہ ضرورت کے مطابق لینا جائز ہے، اپنی تنخواہ مقرر کر کے لینا جائز ہے، تو آپ اپنی تنخواہ لیتے، اس کے علاوہ
کچھ نہیں لیتے، خزانے میں سے، بیت المال میں سے اگر کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتا لیتے اور اتنے واپس کرتے، یعنی ادھار کے بطور لے لیتے اور اتنے پھر واپس کر دیتے تھے۔ ویسے کبھی آپ نے 1 روپیہ تک بھی بیت المال میں سے حضرت عمر بن خطاب نے کبھی نہیں لیا۔ یہ آپ کی شان اور آپ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ یصلی من اللیل ما شاء اللہ، کہ آپ رات کو نماز پڑھتے جتنا اللہ چاہتا، جتنا اللہ چاہتا آپ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور فرمایا حتیٰ اذا کان نصف اللیل، جب آدھی رات ہوتی، ایقظا اہلہ للصلاۃ، تو اپنے گھر والوں کو پھر نماز کے لیے بیدار کیا کرتے ہیں، یعنی خود رات کو ابتدا سے ہی نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، جب آدھی رات ہوتی تو اپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے، گھر والوں کو جگاتے اور یہ کہا کرتے ثم یقول لہم، انہیں کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھ لو، نماز نماز، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہو، حکم دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی تلاوت فرماتے حضرت عمر بن خطاب، اور گھر والوں کو بھی نماز کے لیے بیدار فرمایا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عبادت کا معمول تھا۔ آدھی رات تک آپ خود اکیلے نماز پڑھا کرتے اور آدھی رات کے بعد گھر والوں کو بھی بیدار کر کے انہیں بھی نماز پڑھایا کرتے اور خود بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو وقت کے خلیفہ ہوں، وقت کے امیر المومنین ہوں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں، اور ساری رات مصلی پر کھڑے رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر کے نماز پڑھائیں، تو یہ صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک غلاموں کا ہی ایک سلسلہ ہے، اور انہی کی یہ صفت ہے، انہی کے اوصاف میں سے ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بن جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی، اسے اللہ رسول کی فکر ہوتی ہے، اسے دین کی فکر ہوتی ہے، اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں وہ رات دن لگے رہتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی عظیم کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بھی بچپن میں بھی پڑھا تھا کہ آپ کے کچھ واقعات، کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے۔ مختلف واقعات احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، تو یہ کبھی کبھار کا معاملہ نہیں تھا، اکثر و بیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب رات ہوتی تو آپ جاتے گشت کیا کرتے بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر، اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے، کیونکہ آپ وقت کے حاکم تھے، اور حاکم کا یہ کام ہے کہ رعایا کیا کر رہی ہے، رعایا کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، رعایا میں سے کسی کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، رات کو کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، رات کو جا کر لوگوں کے حال معلوم کرتے، دن کو بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے، اور رات کو آرام فرمانے کی بجائے وقت کے خلیفہ امیر المومنین اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لوگوں کا چکر لگاتے اور لوگوں کے گھروں کا جا کر دور سے معائنہ کرتے کہ کسی کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مختلف واقعات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج عمر بن الخطاب لیلۃ یحرس، کہ ایک رات آپ نکلے رات کو، کس نیت سے؟ کہ آپ لوگوں پر پہرا دے رہے تھے، پہرے کی نیت سے نکلے، لوگوں کی حفاظت کے لیے نکلے، وقت کا حاکم اور رات کو گشت کر رہا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، پہرا دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ فرعا مصباحا فی بیت، دیکھا کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر
ایک چراغ روشن ہے، روشنی آ رہی ہے گھر سے۔ فدنا، تو آپ اس گھر کے قریب ہوئے۔ فَإِذَا عَجُوزٌ، دیکھا کہ اس ایک گھر میں، یعنی آواز سے پہچانا کہ گھر میں ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے۔ تَتْرُكُ شِعْرًا لَهَا، تو وہ کچھ اشعار پڑھ رہی ہے گھر کے اندر۔ چراغ اس کا روشن ہے اور اشعار گنگنا رہی ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار سنے۔ وہ اشعار کیا تھے کہ علی محمد صلاۃ الابرار، وہ اشعار یہ تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نیک لوگوں کی دعائیں ہوں۔ اور یہ اشعار تھے کہ صلی علیک المصطفون الاخیار، اور منتخب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہوں آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرما رہی تھی قد کنت قواما بقل اسحار، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات کہ جو رات کو قیام کرتی اور رات کو رویا کرتی، صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رویا کرتی تھی۔ یہ ایک بوڑھی مائی اپنے گھر کے اندر یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آگے کہ یا لیت شعری والمنایا اعتبار حل تجمعنی وحبیبی دار، کہ کاش کہ مجھے میری موت کا علم ہوتا، کہ مجھے موت کب آئے گی، کاش مجھے پتہ ہوتا، یعنی موت کی آرزو کر رہی تھی، ایک خواہش کر رہی تھی، کاش کہ مجھے موت آئے یا پتہ چل جائے کہ موت تو مجھے میرے حبیب سے ملانے والی ہے۔ موت، یعنی وہ بوڑھی مائی جب یہ اشعار اس نے پڑھا کہ کاش کہ مجھے موت کا پتہ چل جاتا کہ موت کب آئے گی، کیونکہ موت یہ تو تکلیف دینے کے لیے نہیں آتی، یہ تو مجھے اب میرے حبیب سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملا دے گی۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کا ایک سلسلہ ہے۔ موت جدا نہیں کرتی، بلکہ فرمایا کہ موت تو حضور سے ملانے والی ہے۔ کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ میری موت کب ہوگی اور کب میں جا کر اپنے حبیب سے جا کر ملاقات کروں گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ اشعار سنے نا، فجالس عمر یبکی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے پر بیٹھ کر رونے لگے، ہزاروں قطار روئے۔ فما سالا یبکی، کافی دیر تک روتے رہے، حتیٰ قرأ الباب علیہا، اور جب آپ رونے سے فارغ ہوئے اور خاموش ہو گئے تو اس بوڑھی عورت کا دروازہ بجایا۔ فقالت من ھذا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی کون ہے؟ قال عمر بن الخطاب، آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب آیا ہے، عمر بن خطاب آیا ہے۔ قالت مالی والی عمر، مائی نے آگے اندر سے کیا جواب دیا کہ عمر مالی، کیوں عمر، کس لیے؟ وما یاتی بھی عمر حاضی الساعہ، اور بوڑھی عورت نے اندر سے کہا کہ اس وقت عمر کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے۔ آج اگر رات کے وقت کسی کا کوئی ایم این ایم پی اے بھی جا کر دروازہ کھٹکھٹائے نا اور کہے کہ میں تمہارا ایم این ایم پی اے آیا ہوا ہوں، یا ایک علاقے کا تمہارا ایک چودھری ہوں، تو لوگ اندر سے چاہے آدھی رات ہو، 12 ہو، 1 ہو، مرد ہو عورت ہو، بھاگ کر آئیں گے، جی ہمارے تو بھاگ کھل گئے کہ ہمارے دروازے پر فلاں چودھری صاحب، فلاں وڈیرے صاحب یا ایم پی اے صاحب پہنچ گئے، تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وقت کا حاکم دروازہ بجا رہا ہے، اندر سے مائی بڑھیا سوال کر رہی ہے کہ عمر کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے آدھی رات کو، کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ دروازہ کھولا نہیں، اندر سے سوال ہو رہا ہے، عمر مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے، اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے آرڈر نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ نہیں کھولو، میں وقت کا حاکم ہوں، کیوں نہیں دروازہ کھولتی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قال افتحی رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، دروازہ آپ کھولیں۔ فلا باس علیک، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے،
اور نہ ہی میں آپ کو کوئی سزا دینے کے لیے آیا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ دروازہ کھولیں۔ یعنی انداز دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کا گفتگو کا۔ آپ نے آگے فرمایا، جب یہ کہا تو اس مائی بڑھیا نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، فقال، اور فرمایا، ردی علی الکلمات التی قلتی آنفا۔ آپ نے عرض کی اس بڑھیا کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ پڑھ رہی تھی وہ دوبارہ مجھے سنا، وہ مجھے دوبارہ سنا۔ تو اس مائی بڑھیا نے پھر وہ دوبارہ اشعار پڑھے، سنائے۔ فلما بالغت آخرہ، جب آخری اشعار وہ پڑھنے لگی تو قال، آپ نے فرمایا، اسألکی کہ ان تدخلنی معکما۔ جب آخری اشعار پڑھے تو حضرت عمر بن خطاب آپ فرمانے لگے، اے مائی بڑھیا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس دعا میں شامل فرما لے۔ تو اس نے دعا میں شامل کیا اور ساتھ میں یہ بھی دعا دی، قالت وعمر فاغفر لہ یا غفار، اے باری تعالی، اے مالک و مولا، اے اللہ، اے بخشش فرمانے والے، عمر کو بخش دے، عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے ہمارے حاکم، یہ دین اسلام کے حکمران۔ ایک مائی بڑھیا سے جو عمر رسیدہ ہے اس سے جا کر اس طرح سے دعائیں کرا رہے ہیں۔ جب اشعار سنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں ایک بڑھیا کچھ اشعار پڑھ رہی ہے تو آپ نے سمجھا کہ یہ اشعار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اندر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، منظور ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بھی نظر ولایت سے جانتے تھے۔ تو فوراً گئے اور دروازہ بجایا اور ان سے عرض کی کہ آپ اپنی دعا میں، اس دعا میں مجھے شامل فرما لیں، اپنی اس دعا میں مجھے شامل فرما لیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ عمر بن خطاب کیسے بنے، یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جب انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، آپ کی غلامی کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا، آدھی دنیا کا حاکم بنا دیا، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بنا دیا حضرت عمر بن خطاب کو۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑے مشہور و معروف ہو جائے، ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا پر میرا نام ہو۔ خدا کی قسم، اگر دنیا میں اگر نام ہی چاہتے ہیں تو پھر بھی حضور کے دروازے پر آ جائیں، حضور کے در پر آئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم آج کچھ بھی لینا چاہتے ہیں، ہمارا تو آج ماحول ایسا بن چکا ہے مسلمانوں کا کہ آج ہم دین بھی اغیار سے سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دین بھی اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انگریز ہی سکھائے گا ہمیں۔ آج ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہود و نصارہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا دین سیکھنے کے لیے بھی۔ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ دین سیکھنا ہے تو وہ محمد عربی کے غلام سکھائیں گے، دین اگر سیکھنا ہے تو بزرگان دین سکھائیں گے، دین اگر سیکھنا ہے تو علماء حق کا سکھائیں گے، دین اگر سیکھنا ہے تو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں وہ سکھائیں گے۔ لیکن آج ہم دین سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، غیروں کے دروازے پر جا کر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین سیکھ رہے ہیں۔ آج ایسے ایسے نئے کالج، نئے یونیورسٹیاں ایسی کھل رہی ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں دینی تعلیم بھی ملے گی اور دنیاوی تعلیم بھی ملے گی۔ ہمارا دین دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، دنیاوی فنون کا مخالف نہیں ہے، لیکن جو لوگ اپنے دین کو نہ سیکھیں، اپنی زبان کو، اپنی مذہبی زبان کا پتہ نہ ہو، وہ صرف حرف بھی نہ پڑھ سکتے ہوں
اور وہ غیروں کی زبان سیکھ کر جو گل کھلائیں گے وہ ہر شخص جانتا ہے۔ ہماری مذہبی زبان عربی ہے، دینی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، قرآن و حدیث بھی عربی زبان کے اندر ہے، اور مکمل سارا دین تقریباً وہ عربی کے اندر ہے۔ لیکن آج ہم عربی نہ سیکھیں اور بھاگیں اور دوڑیں انگلش کے پیچھے، اور اس کے بعد ہم کہیں جی ہم نے اپنے بچے کو ایسے اسکول کے اندر داخل کرایا، ہم نے اپنے بچے کو ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹی کے اندر داخل کرایا ہے کہ جہاں پر انہیں دین بھی سکھایا جائے گا۔ جا کر ذرا کبھی کبھار اس کالج کا، اس یونیورسٹی کا جا کر آپ خود دورہ کر لیا کریں، کبھی وزٹ کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ جو وہاں پر دین سکھانے والے ہیں کیا انہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، کیا انہوں نے دین سیکھا ہوا بھی ہے، جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین بھی یہاں سکھائیں گے۔ تو گویا کہ ہمارا آج یہ ذہن بن چکا ہے کہ دین بھی سیکھنا ہے تو وہ بھی کالج کے اندر ملے گا، اگر دین سیکھنا ہے تو وہ بھی اسکول کے اندر شاید ملے گا، دین سیکھنا ہے تو وہ یونیورسٹی کے اندر ملے گا۔ نہیں، دین سیکھنا ہے تو وہ محمد عربی کے غلام چٹائی پر بیٹھ کر مدرسے میں سکھائیں گے، اگر دین سیکھنا ہے تو وہ محمد عربی کے غلام چٹائی پر اور مصلے پر بیٹھ کر مسجد میں سکھائیں گے۔ اسکول و کالج کے اندر دین نہیں ملتا۔ آپ کو دنیاوی فنون تو مل جائیں گے، دنیاوی سسٹم تو آپ کا چل جائے گا، لیکن دین وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ دین اگر ملے گا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جو جوان ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غیرت، حمیت، شجاعت جن کے اندر رچی بسی ہے، وہ دین سکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے آج ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں کہ جو صرف اور صرف گمراہی کا راستہ ہے۔ ایسے راستے پر ہم چل پڑے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو مکمل طور پر پیٹ کر دی ہے، ایک صرف لیبل لگا ہے، ایک ہم نے خود اپنے آپ پر ایک لیبل چسپاں کر دیا ہے اس چیز کا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، وگرنہ اندر میں سے ذرا بھی مسلمانوں والی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران، آپ ذرا اس بات کو دیکھیں، غور و فکر کریں اس کے اندر کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم تھا۔ پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کا روب بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب عطا فرمایا تھا، ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ ایک روایت کے اندر ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان حجامن کانا یقص عمر بن الخطاب وکانا راجلا محیبا، کہ ایک مرتبہ ایک نائی، ایک حجام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ کر حجامت بنا رہا تھا، بال کاٹ رہا تھا، اور فرمایا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب کا عالم یہ تھا کہ راجلا محیبا، آپ روب اور دبدبے والے شخص تھے۔ کیسے تھے؟ روب اور دبدبے والے، لوگ دیکھ کر بھی ڈر جاتے تھے، ایسا دبدبہ تھا، پتہ چلتا تھا کہ دین کا شیر ہے، پتہ چلتا تھا اللہ رسول کا شیر آ رہا ہے۔ نائی آپ کے بال کاٹ رہا ہے، آپ کا دبدبہ دیکھیں، فتنحنح عمر، اس دوران بال کٹواتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کھنکارا تھوڑا سا، یعنی ویسے گلے میں گلا صاف کرنے کے لیے آپ نے کھنکارا، تو کیا ہوا؟ آپ کے اس کھنکار کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاحدث الحجام، اس نائی کا وضو ٹوٹ گیا۔ نائی کا یعنی میں آپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں، باقی سمجھ گئے ہوں گے آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا، روب اتنا، نائی بال کاٹ رہا ہے، آپ کے کھنکار سے، کھنکارنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ روب و دبدبا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنا روب اور دبدبا ہونے کے بعد آپ ایک بڑھیا کے پاس جا کر دعا کرا رہے ہیں کہ عمر کو اپنی دعا میں شامل کر لو، عمر کو اپنی دعا میں شامل کر لو، اللہ نے مقام و مرتبہ اتنا دنیا میں دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک نائی تھا نا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ پھر بھلائی کیا کی کہ دبدبا بھی اتنا اور نرم آپ کتنے پھر تھے۔ فامر لہ عمر ب40 درہما، آپ نے حکم دیا کہ اس حجام کو
40 درہم عطا کر دیے جائیں۔ 40 درہم آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے پھر اسے عطا کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد یہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہ کیا فرماتے ہیں وَقَانَ أَجْرَؤُهُمْ عَلَىٰ عُمَرَ عبد الرحمن بن عوف، کہ ان سب میں سے حضرت عمر پر بات کرنے کی جرأت صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رکھا کرتے تھے۔ سارے جمع ہوئے، جن میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عثمان بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت طلحہ بھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد جمع ہوئے۔ سب نے میٹنگ کی، اور کیا میٹنگ ہوئی کہ فقالو یا عبد الرحمن سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ امیر المومنین سے بات کرتے ہیں، جا کر گفتگو کرتے ہیں، ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کر بات کر سکیں، ہم تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ادب کا اتنا تقاضا دیکھیں، یعنی ادب کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کا رعب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بھی آپ کا ادب فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان جیسے جوان بھی جو باحیا ہے وہ بھی آپ کا ادب ایسا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور سب نے یہ کہا کہ آپ حضرت امیر المومنین سے جا کر یہ کہیں کہ لوگ کافی آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، کچھ حاجتیں لے کر آتے ہیں، ضرورتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ کافی طویل روایت میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ تو آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جیسے ہی وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ بات نہیں کر پاتے، آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اے امیر المومنین تھوڑی نرمی فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سب نے کہا کہ آپ جائیں، آپ ان سے بات کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے آپ کے پاس اور جا کر یہ ساری بات آپ سے بیان کی۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فقال یا عبد الرحمن انشدک اللہ علی و عثمان و طلحہ و زبیر و سعد و عمرو کا بھی حاضہ، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے عبد الرحمن بن عوف، کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے نہیں بھیجا؟ انہوں نے نہیں بھیجا آپ کو؟ تو کہا یہ اللہ کی قسم ہے مجھے انہوں نے بھیجا ہے، لیکن آپ اس معاملے میں ذرا دیکھیں، نظر ثانی فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ واللہ لقد لنت للناس، فرمایا کہ میں نے اللہ کی قسم ہے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی برتی، اتنی نرمی کی حتیٰ خشیت اللہ فی اللین، حتیٰ کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ میری اس نرمی کی وجہ سے میری گرفت نہ کر لے، میری اس نرمی کی وجہ سے، کہ ساری نرمی ہی اچھی نہیں ہے، ساری کی ساری نرمی، جیسا کہ آج ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی دین کے اندر تو سختی ہے نہیں، دین کے اندر، اسلام کے اندر تو نرمی ہی نرمی ہے، دین کے اندر تو سخت بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی برتی، اتنی نرمی کی کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نرمی کی وجہ سے میری گرفت نہ کر لے، اس وجہ سے پھر میں نے وہ نرمی چھوڑ دی، اور فرمایا کہ پھر میں نے سختی بھی اتنی سختی بھی کی کہ پھر مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اس سختی کی وجہ سے اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ تو گویا کہ آپ نے یہ بیان فرمایا، بتایا کہ نرمی اور سختیوں کے درمیان رہو، نہ حد سے زیادہ نرمی اچھی ہے، نہ حد سے زیادہ سختی اچھی ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے، ضرورت کی جگہ پر نرمی اور ضرورت کی جگہ پر سختی، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر کام بنتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ آپ نے فرمایا نا فقام عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن کھڑے ہوئے، یبکی یجر الرداء، آپ کھڑے ہوئے اور جلدی سے باہر گئے اور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور فرما رہے تھے یقول بیدی، اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اف لہم بعدک،
کہہ رہے تھے کہ بعد والے لوگ ہلاک ہو گئے، بعد والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کہ آج تو عمر بن خطاب ہیں، لیکن عمر بن خطاب ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، ان جیسا جوان پھر کبھی آنے والا نہیں ہے، لیکن بعد میں ایسا حاکم مسلمانوں کو نہیں ملے گا، اس لیے بعد والے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہوئے اور بغیر چادر بھی نہیں سنبھالی، چادر گھسیٹتے ہوئے تعجب کے ساتھ آپ چلے گئے۔ تو یہ ہمارے وہ حکمران ہیں جو دین اسلام کے اندر رہے ہیں اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا لوہا منوایا ہے اور جنہوں نے فتوحات کی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرأت، آپ کا دبدبہ، آپ کا رعب، آج کاش کہ ہمارے خصوصاً دینی لوگ ایسے ہوں کہ ان کا ایک ایسا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، اور واقعی یہ دو رعب اور دبدبہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اللہ رسول سے ڈرتا ہو، کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ جب اللہ رسول کے علاوہ بندہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر اس سے ہر ایک شخص ڈرتا ہے، چاہے وقت کا کتنا بڑا حاکم کیوں نہ ہو، وقت کا کتنا بڑا حاکم کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جوانوں کے کھنکار سن کر لوگوں کے وضو ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد جیسے جو اسلامی حکمران تھے، جب انہوں نے ان کے نام ہندوؤں کی عورتیں سنا کرتی ان کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھی نا، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، اور جو چاہے عالم ہو، مولوی ہو، پیر ہو، حاکم ہو، کوئی ہو، دنیا داروں کے ساتھ انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملائے اور دیکھے کہ جو یہ فتویٰ چاہتے ہیں وہ فتویٰ دے، اور خود ان سے ڈرے، ڈرائے نہیں ڈرے۔ ایسے حکمرانوں نے، ایسے مولویوں نے، ایسے پیروں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں۔ ایسے علماء، ایسے مشائخ کہ جو کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، کفار ان سے ڈریں، وہ کفار سے نہ ڈریں۔ یہ دین اسلام کا شیوا ہے اور یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ جس کے سینے کے اندر ایمان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کا سچا غلام بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، اور ہمارے سینوں کے اندر جو ایک رسمی ایمان ہے